بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک خوفناک واقعہ جو کہ ملتان میں پیش آیا اور پورے سوشل میڈیا پر اس وقت اس کا چرچا ہے، اور جسٹس فار ثانیہ زہرا۔ اور آپ کو یہ بات پہچانی اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو آگاہی مل سکے۔ انتہائی دردناک، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ انتہائی دکھ بھرا واقعہ، ایک 20 سالہ بچی ثانیہ جس کو اس کے گھر کے محافظ نے بے دردی سے تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ 6 مہینے کی پریگننٹ بھی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ثانیہ کی یہ تو پہلی شادی تھی، مگر یہ علی رضا جو کہ اس کا شوہر تھا اور وکیل ہے، اس نے دھوکہ دیا، اور ویل آف ایک فیملی سے ثانیہ کا تعلق تھا، اور اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ بچی 16-15 سال کی ہوگی جب شادی ہوئی، 4 سال اس کی شادی کو ہوئے تھے، اور اب یہ 20 سال کی تھی۔ 2 اس کے بچے ہیں جی، اور تیسرا بچہ جو یہ 5ویں مہینے کے ساتھ تھی۔ اور اس وقت اس کی شادی ہو گئی تو جب اس کو پتہ چلا کہ ان کے یہ جو شوہر حضرات ہیں، ان کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے اور اس کی 2 بچیاں بھی ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ اس کو چھوڑ دے اور طلاق لے لے۔ اس کے والدین نے بھی اس کو یہی کہا کہ اس کو چھوڑ دو، مگر اس درندے نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم طلاق لے لو گی، تمہارا کیا مستقبل رہ جائے گا؟ ہمارے 2 بچے ہیں تو تم مجھے مت چھوڑو اور پیچ اپ کر لو۔ جس طرح کہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر بستا رہے۔ ثانیہ نے بھی یہی سوچا کہ اس عمر میں طلاق کا داغ لوں گی تو بہتر ہے میں اپنا گھر ہی بساؤں، اور اس نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیا۔ اب جی یہ ایک جو فیملی ویل آف فیملی ہے، انہوں نے ثانیہ کو گھر دیا ہوا تھا، 4 دکانیں تھیں اس کے نام پہ جہاں سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، اور بلکہ ان کے ان لاز کو بھی انہوں نے کہا آفر کی تھی کہ آپ اس گھر میں موو ہو جائیں۔ تو یہ جو درندہ تھا علی رضا، اس نے چاہتا تھا کہ ثانیہ، یہ ہوا سب کچھ جائیداد کے لیے لالچ میں ہے، چاہتا تھا کہ ثانیہ یہ گھر اس کے نام لگا دے، مگر ثانیہ نے اپنے والدین سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو یہ اپنی پہلی بیوی لے کے بھی آ گیا تھا، اور حالات جو تھے خراب چل رہے تھے، پہلے بھی اس کو مارتا پیٹتا تھا، مگر ثانیہ صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 5 مہینے سے پریگننٹ تھی۔ 9 جولائی کو اس شخص نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے بچوں کے سامنے، اس کے بچے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ بابا نے ماں کو بہت مارا، اور ماما چیختی ہے۔ اب یہ کویسچن آتا ہے کہ گھر میں اتنے لوگ تھے، کیا کسی کو نہیں پتا چلا کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ مگر یہ کیا سبھی اس میں شامل تھے؟ اس نے اتنی بے دردی سے اس بچی کو مارا، اس نے کتنا ظلم سہا ہوگا، اس نے کتنا تکلیف سہی ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے اس کے دان توڑ دیے تھے، اس کی زبان کاٹ دی تھی، اور اس کے ہاتھ پاؤں کچلے ہوئے تھے، اور اسے کینچیوں سے اور شیشوں سے اس کو زخم پہنچائے ہوئے تھے۔ وہ 6 مہینے کی 5 مہینے کی پریگننٹ عورت تھی جو کہ اسی کے بچے کی سے پریگننٹ تھی۔ اس درندے کو ذرا شرم حیا نہ آئی، اس کا دل نہ پگھلا، قیامت نہ آئی، آسمان نہ ٹوٹا، اور اس بچی پہ یہ ظلم کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا، اور یہ ڈرامہ رچایا کہ یہ ایک خودکشی کی کوشش ہے۔ اور اس کے والدین کو اگلے دن بتایا گیا، جب پولیس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ جی اس کو تو ٹارچر کیا گیا ہے، اور اس کے ریپ بھی ہوا ہے، اس کو جنسی تشدد بھی ہوا ہے، تو اس کے والدین جب آئے گھر میں، اس کے کمرے میں گئے اس کے چچا، تو دیکھ کے صاف پتہ چل گیا، ہر طرف شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کینچی تھی، ہر طرف خون کے دھبے تھے، اور اس بچی کو اس نے درندے نے بے دردی سے قتل کر کے مار دیا تھا۔ اور یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس پلیٹ فارم سے ہر کوئی میری ویڈیو شیئر کریں، ہر کوئی اب اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ اس درندے کو سزا ملنی بہت ضروری ہے۔ جب گھر کے محافظ ہی درندہ بن جائیں، جو شوہر جس کا اسلام نے حق دیا ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے، اس کے حقوق پورے کرے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اور آپ سوچیں یہ فیملیز والے، گھر والے، عورتیں، ہر ماں کے دل پہ کیا گزری، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا جن کو اپنی بچی کی جو لاش ملی ہے اس صورت میں، اور وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 20 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، اور اس نے کیا سہا اور اس نے کیا پایا، اور 2 بچے اس کے پھول جیسے معصوم تھے، 3 سال کا بیٹا، 1.5 سال کی بچی، اور اس درندے نے یہ کیا، اور اب وہ جی فرار ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کی وجہ سے وزیر اعلیٰ تک بات پہنچ چکی ہے، امید کرتے ہیں کہ اس کو جلدی گرفتار کیا جائے گا، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے اور اسی طرح اس کو مارا جائے، اور یہ ایک روشن مثال بن کے سامنے قائم آئے جو تشدد ہو رہا ہے خواتین کے اوپر، اس کے اوپر تاکہ روشنی ڈالی جا سکے، اس کے اوپر کوئی عمل کیا جا سکے، کوئی قانون بنایا جا سکے،
कितनी औरतें मरती रहेंगी, कितनी लड़कियां जान दे देंगी, आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। और उम्मीद करते हैं कि वो दरिंदा जल्दी पकड़े और जाए और जस्टिस मिले सानिया को। और हम सब यही चाहते हैं कि जो उसने किया वो उसकी सज़ा भुगते। वो पूरी फैमिली के साथ गायब है जी। और सबसे बड़ी बात जो शेयर करना मकसद थी, इंतहाई दुख दे वाक़ा, तकलीफ़ दे वाक़ा, अल्फाज नहीं है कि इसको बयान किया जाए, दिल रो रहा है। क्योंकि हर इंसान, हर औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, और ये कितनी दुख और तकलीफ़ की बात है कि उस बच्ची ने कितना तकलीफ़ सही होगी और इस शख्स के दिल में ज़रा रहम नहीं आया। वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल, खुदारा अपनी बच्चियों को घर ले आए। तलाक याफ्ता बच्ची बेहतर है कि आपको एक लाश की सूरत में बच्ची वापस मिले, अगर आपने उसे पहले उसकी जान छुड़ा ली होती। जो शख्स झूठ बोल रहा है, जो पहले मैरिड था, जो आपकी बच्ची को मार रहा है, जो लालची है, आप किस तरह उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर आप अपनी बच्ची को घर ले आए होते तो आज वो ज़िंदा होती। और ये हम सबके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, अलमिया है कि अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें। अगर वो आपको कुछ बताती हैं, आगाही दें। प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ। और मत कहें कि अब तुम भई गई हो तो वहीं मर के निकलना, मरने वाला ही हिसाब हो गया है। उनको सुने और उन्हें आप वापस घर ले आएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं और इतना बड़ा अलमिया जो है वो हो जाता है। इंतहाई दुख की बात जी, आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी और इस खौफनाक वाक़े को आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई और सानिया इस दुनिया में इस तरह जाए। और उम्मीद करती हूँ उस भेड़िए को, जो उसका हस्बैंड है, जो उसका शौहर है, जो उसका मुहाफिज होना चाहिए था, उसको पकड़ा जाए और उसको फांसी से कम सज़ा न दी जाए। उसको पता चले कि उसने कितनी तकलीफ़ और किस तरह उसने ये किया है और किस तरह उसका ये इतना बड़ा उसका हौसला था, और उस हौसले की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, फॉलो एंड डू कमेंट, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासिर, अल्लाह हमें महफूज रखे, हर बच्ची को महफूज रखे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।